السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور بابرکت رات شب برات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ یہ رات برکتوں، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتوں کا پیغام لاتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیا اس رات کو عبادت کرنا ضروری ہے؟ اور ہم اس رات میں کون کون سی عبادت کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں۔ شب برات کی فضیلت۔ شب برات اسلامی کیلنڈر کی ایک اہم رات ہے، جسے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراء اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، دن میں روزے رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں۔ یہ ندا طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ احادیثیں واضح کرتی ہیں کہ شب برات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ شب برات کی عبادات اور اعمال۔ یہ رات ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف موڑنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نفل نماز ادا کریں، خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ آپ درج ذیل نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 6 رکعت نماز۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام۔ پہلی 2 رکعت نیت کریں کہ اللہ مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ دوسری 2 رکعت نیت کریں کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا کرے۔ تیسری 2 رکعت نیت کریں کہ اللہ مجھے نیک خاتمہ نصیب کرے۔ صلاۃ التسبیح۔ یہ 4 رکعت کی نفل نماز ہے، جس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ 75 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا اجر بے حد زیادہ ہے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے بہترین ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور سورۃ یاسین، سورۃ ملک اور سورۃ رحمان اور سورۃ اخلاص پڑھیں۔ شب برات کی سب سے اہم عبادت اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صدقہ خیرات۔ ضرورت مندوں کی مدد کریں، کھانے کا اہتمام کریں یا کسی کو مالی تعاون دیں۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کے مرحومین کے لیے دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رات جنت البقیع گئے۔ شب برات میں شادی کے لیے خاص نفل اور وظائف۔ اگر آپ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں تو شب برات ایک بہترین موقع ہے۔ اس رات میں مانگی جانے والی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ یہاں کچھ خاص نوافل اور وظائف دیے گئے ہیں جو شادی کے حوالے سے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ نوافل برائے جلد اور اچھے رشتے کے لیے۔ 2 رکعت نفل نماز برائے نکاح کی آسانی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 بار سورۃ فلق پڑھیں۔ سلام کے بعد 100 بار یا لطیفوں یا ودودو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے رشتے کی دعا کریں۔ 4 رکعت نفل حاجت۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک، دیندار اور محبت کرنے والا ہم سفر عطا فرمائے۔ صلاۃ التسبیح۔ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح 300 بار پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد عاجزی کے ساتھ اپنے حق میں نکاح کی آسانی اور بہترین ہم سفر کے لیے دعا کریں۔ شب برات کے خاص وظائف۔ شب برات کے خاص وظائف برائے شادی۔ یا واسیع یا رزاق 313 بار، شب برات کے وقت 313 بار یہ اسماء الہی پڑھیں۔ اس کے بعد نکاح کے لیے دعا کریں۔
سورہ یاسین کا خاص عمل: شب برات کے وقت سورہ یاسین 3 بار پڑھیں۔ پہلی بار پڑھ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، دوسری بار پڑھ کے رزق اور برکت کی دعا کریں، اور تیسری بار پڑھ کر اپنے نکاح کے لیے دعا کریں۔ یا ودودو، یا جبارو، یا لطیفو، 111 بار اس وظیفے کو شب برات کے دوران کسی بھی وقت پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین رشتہ عطا کرے۔ استغفار کی کثرت: شادی کی مشکلات دور کرنے کے لیے 1000 بار استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد عاجزی کے ساتھ نکاح کے ثانی کے لیے دعا کریں۔ اس دعا کو 101 بار پڑھیں۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے مانگی گئی تھی۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو 101 بار یہ دعا پڑھ کر نکاح کے لیے دعا کریں۔ شب برات میں خاص دعا برائے نکاح۔ ترجمہ: یا اللہ، میرے نصیب میں ایسا ہم سفر لکھ دے جو میرے لیے باعث رحمت ہو اور میرے دل کو سکون عطا کر۔ آمین۔ شب برات کے بارے میں مشہور غلط تصورات: حلوہ پکانا لازمی عمل ہے؟ نہیں، شب برات میں عبادت کی اہمیت ہے، کھانے کا کوئی خاص حکم نہیں۔ شب برات کی رات میں آتش بازی کرنا یہ بدعت اور وقت کا ضیاع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شب برات میں مغفرت سب کے لیے ہے، ہاں، لیکن چند لوگ اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں، جیسے والدین کی نافرمان، قطع رحمی کرنے والے، بغض رکھنے والے اور شرک کرنے والے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جو ہمیں اپنے ماضی پر غور کرنے اور توبہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت رات کے فضائل سے مستفید ہو سکیں۔ آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔